آج 3 محرم اتوار کے دن کا بابرکت وظیفہ آج تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ آج تیرے منہ سے نکلی بات تیری تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ آج تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو مانگ تو صحیح مجھ سے کیا مانگتا ہے، اب تو مجھ سے ایک بار بول تو صحیح تو کیا چاہ رہا ہے۔ رب کریم آپ سے خود فرما رہا ہے مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے صدقے سے آپ کو سب کچھ ملے گا جو آپ مانگنا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگیں تو زیادہ مانگیں، تھوڑا نہ مانگیے گا۔ ضد کر کے گڑ گڑا کر رو کر رب سے ضد کر کے مانگیے گا۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ وہ جو آج کا وظیفہ ہے وہ بے روزگاروں کو روزگار دے گا۔ آج کا وظیفہ بے اولاد جوڑے پڑیں گے تو اولاد نرینہ حاصل ہوگی۔ آپ میں سے کوئی بھی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندش کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیں، آپ کی دعا رب کی بارگاہ میں ہر صورت قبول ہوگی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر بندے کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ رب جولیاں بر بر کے انسانوں کو عطا کر رہا ہے۔ بس آپ اللہ پاک سے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد مانگ کر دیکھیں، آپ کا جتنا بڑا بھی مسئلہ ہوگا، جتنی بڑی بھی آپ کی رب کریم سے التجا ہے، آپ کی تمام التجائیں، آپ کے تمام مسائل آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سچے دل سے نیت کر کے مانگ کر دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک بار بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ہر قسم کی مایوسی، ہر قسم کی پریشانی آپ کا فوری ختم ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ وظیفہ بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ بے شمار دولت، حاجتیں، کامیابی، ہر تمنا آج آپ کی پوری ہوگی۔ آج خوش نصیب ہی ہوگا جو اس وظیفے کو کرے گا، کیونکہ پھر یہ موقع سال کے بعد ملے گا۔ جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ اور اتوار کے دن کا خاص الخاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا میں نے پورا سال شدت سے انتظار کیا کہ کب محرم کا یہ پہلا اتوار آئے اور یہ وظیفہ میں پڑھ کے رب کریم سے اپنی حاجات، اپنی تمناؤں کو پورا کروا لوں، یہ وظیفہ پڑھ کر میں اللہ کریم کو راضی کر لوں۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج اسلامک سال کے تیسرے دن اور پہلے ہفتے کا خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، بڑا خاص، بڑا ہی بہترین اور طاقتور وظیفہ ہے اور بہت جلدی اثر دکھانے والا، ہر مشکل اور ہر پریشانی سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد اپنی قسمت کا چمکتا ہوا ستارہ دیکھے گا، چند منٹوں کے بعد اپنی قسمت کو چمکتا ہوا اجاگر ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھے گا۔ آپ نے آج کے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لینا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو پہلے اس کو سمجھتے نہیں اور سمجھے بغیر وظائف کو کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب سمجھ کر نہیں پڑھتے تو پھر مجھے میسج کر کر کے کہتے ہیں کہ وظائف پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ایسے وظائف کا واقعی میں ہی فائدہ نہیں ہوتا جس کو آپ سمجھے بغیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا، وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا مجرب اور بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ آج کا بڑا ہی خاص
خاص اور بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے رب کریم جولیاں بھر بھر کے اسے نوازتا ہے۔ بس ایک دو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ نے پھر یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ آپ کا کوئی بھی رکا ہوا کام ہے انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کو کرنے کے بعد وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے پھر معرفت الہی کے دروازے، رب کریم رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور اس وظیفے کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے رزق کے دروازے، رزق کے 300 دروازے اللہ پاک سب سے پہلے آپ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کریم کہتا ہے تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ آج 3 محرم اتوار کے دن کا بابرکت وظیفہ، آج تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ آج تیرے منہ سے نکلی بات تیری تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ آج تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو مانگ تو صحیح مجھ سے کیا مانگتا ہے، اب تو مجھ سے ایک بار بول تو صحیح تو کیا چاہ رہا ہے۔ رب کریم آپ سے خود فرما رہا ہے مانگ لو، کیا مانگتے ہو۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے صدقے سے آپ کو سب کچھ ملے گا جو آپ مانگنا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگیں تو زیادہ مانگیں، تھوڑا نہ مانگیے گا۔ ضد کر کے گڑ گڑا کر رو کر رب سے ضد کر کے مانگیے گا۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ وہ جو آج کا وظیفہ ہے وہ بے روزگاروں کو روزگار دے گا۔ آج کا وظیفہ بے اولاد جوڑے پڑیں گے تو اولاد نرینہ حاصل ہوگی۔ آپ میں سے کوئی بھی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندش کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیں، آپ کی دعا رب کی بارگاہ میں ہر صورت قبول ہوگی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر بندے کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ رب جولیاں بر بر کے انسانوں کو عطا کر رہا ہے۔ بس آپ اللہ پاک سے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد مانگ کر دیکھیں، آپ کا جتنا بڑا بھی مسئلہ ہوگا، جتنی بڑی بھی آپ کی رب کریم سے التجا ہے، آپ کی تمام التجائیں، آپ کے تمام مسائل آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صرف رب کریم سے مانگ کر دیکھو، رب کریم کے سامنے جولیاں پھیلا کر دیکھو، رب کریم سے اپنے مقصد سچے دل سے نیت کر کے مانگ کر دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک بار بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، ہر قسم کی مایوسی، ہر قسم کی پریشانی آپ کا فوری ختم ہو جائے گا، آپ کو ہر مسئلے سے نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے جائز مقصد کے ساتھ ذہن میں رکھ کر ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی ایسی مدد فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ غائبانہ مدد کدھر کدھر سے آ رہی ہے۔ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہ رہے گی۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج پورے محرم کی اور 3 محرم اتوار کے دن کی خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ سب نے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر آمین بولنا ہے۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ آمین بولتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جہنم سے ہم لوگوں کو آزاد فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہر صبح کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہر دوپہر کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہر رات کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دن اور رات کے تمام گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں سب کو معاف فرما، یا اللہ سخت سخت عذاب سے دور فرما، یا اللہ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء گناہوں میں ملوث ہیں یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان آنکھوں نے بے شمار گناہ کر رکھے ہیں، یا اللہ ان آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بد نظری کو معاف فرما، یا اللہ شرک کو ختم کر دے، یا اللہ حسد کو ختم کر دے، یا اللہ ان آنکھوں کو جو گندے گندے پروگرام دیکھ چکے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ یہ آنکھیں جو غیر محرم کو دیکھ چکی ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے بولے گئے جھوٹ کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے کی گئی غیبت کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے دی گئی گالی کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے کھائی ہوئی جھوٹی قسموں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کے ہر عہد شکنی سے ہم کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی ہر گالی گلوچ سے ہم کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے جتنے بھی ہم نے گناہ کیے سب کو معاف فرما، یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس زبان کے جسم کے اعضاء کے پورے سر سے پاؤں تک جتنے بھی جسم کے اعضاء نے گناہ کیے سب کو معاف فرما، یا اللہ ان کانوں میں جتنی بھی بری باتیں برے پروگرام کی آوازیں یا اللہ جتنی بھی جو کچھ بھی چیزیں اس کان میں بری ڈلی ہیں یا اللہ اس سب کو معاف فرما، یا اللہ ان ہاتھوں نے جو حرام کے پیسے پکڑے یا اللہ اس ہاتھوں سے اگر کوئی گناہ کیے یا اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یہ وہ قدم جو حرام کاموں کی طرف اٹھے یا اللہ اسے معاف فرما، یا اللہ سر سے پاؤں تک اس مہینے میں جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے یا اللہ ان سب کو معاف فرما، یا اللہ اگر اس مہینے میں ہم معاف نہ ہوئے تو ہم بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، یا اللہ اس مہینے میں بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اگر ہم اس مہینے میں نہ بخشے گئے تو بڑی سخت وعید ہے تیری، یا اللہ اس مہینے کے اندر اندر ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا میں جو بھی شامل ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ہاتھوں کو دیکھ، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ بوڑھے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ اس دعا میں بچے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ میری پیاری بہنیں میرے پیارے بھائی بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب کی مائیں بہنیں اس بیٹیاں اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ دنیا کے اوپر جتنے بھی مقدس اور معطر جگہ ہیں ان سب کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جو بھی اس دعا میں شامل ہے اس سب کو معاف فرما، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ اس دعا میں جتنے بھی بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی لاج رکھ لے، یا اللہ اس دعا میں جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں شامل ہیں ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ اس مسجد میں جتنے بھی میرے پیارے بھائی اس دعا میں شامل ہیں ان سب کی لاج رکھ لے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اوپر سب سے پاکیزہ جگہوں میں سے اللہ کا گھر ہے، یا اللہ تجھے اس گھر کا واسطہ پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ پاک آپ ہی کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ آپ ہی کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ سینکڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان سب ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ کہنے والی زبان یا اللہ تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں سے ہم سب کو پاک کر دے، یا اللہ جیسے ہمارے جسموں سے آپ گناہوں کو صاف کرتے ہیں یا اللہ ویسے ہی ہماری بیماریوں کو بھی صاف کر دے، یا اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے پاک کر دے، یا اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے صاف فرما، یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما، یا اللہ ہم لوگوں کو اللہ کہنے والی صاف شفاف زبان عطا فرما، یا اللہ سب سننے والوں کو جو جو بیمار ہیں جو جو اس دعا میں شامل ہیں اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا میں جو جو بھی ہاتھ اٹھا کر جس بھی حاجات کو لے کر شامل ہے یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کے پاؤں سے لے کے سر تک جتنے گناہ ہیں انہیں معاف فرما، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ سر سے پاؤں تک جتنی بیماریاں ہیں اسے صاف فرما، اسے پاک فرما ہمارے جسم کو، یا اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے
کہا یا اللہ جو بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ کاشف بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں ہسپتال میں وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما یا اللہ بہت سے رشتہ دار بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ ہماری بہن بھائیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے بانجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے بھتیجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ ہماری خالاؤں کو شفائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے چاچوؤں کو ماموں کو جو بھی بیمار ہیں شفائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ جتنے بڑے بزرگ والدین زندہ ہیں بیمار ہیں یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ والدین کی بیماریاں ختم کر دے یا اللہ ہم سے ان کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی یا اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرما یا اللہ جو والدین بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ ان کو تندرست فرما یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہم سب کے سروں پر قائم رکھا یا اللہ جتنے بھی عزیز و کار بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم لوگوں سے اپنے والدین کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی یا اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ جتنے والدین بوڑھے ہیں جو بیمار ہیں انہیں تندرست فرما یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول نازل فرما یا اللہ ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت نازل فرما یا اللہ جو بھی میرا عزیز و کار اس ویڈیو کو دیکھنے والے کا عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے یا اللہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے یا اللہ اس وقت وہ اس قبر میں اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے اس حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو یا اللہ وہ شخص بڑا بے بس ہوتا ہے جو قبر کے اندر ہوتا ہے یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عزیزوں کا جتنے بھی میرے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے عزیزوں کا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اس کا جو بھی پیارا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے اور قبر میں بڑا بے بس ہے یا اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما یا اللہ اس کی قبر کے درجات کو بلند فرما یا اللہ جو اس وقت زیر زمین ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن کے والدین مرحوم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو ہزار جنت نصیب فرما یا اللہ ان کی کروڑ مغفرت کر دے اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے اس عمل کو کرنا کیسے ہے آپ نے سب سے پہلے جس مقصد جس حاجات کے لیے وظیفہ کرنا ہے اس کی نیت کر کے آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اگر آپ اس وظیفے کو رات کے پچھلے پہر میں کریں گے فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد اس دونوں نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کے درمیان آپ کریں گے اس ٹائم کے دوران کریں گے آپ تو اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا آپ نے جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ کر رب کریم کی بارگاہ پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے وہ رب کریم کی بہت ہی با کمال اور با افضل تسبیح ہے اور وہ تسبیح ہے سورۃ کوثر آپ نے سورۃ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی ربک وانحر انا شانیک هو الابتر اس کو آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے جب 33 بار یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ دوسری تسبیح بھی پڑھنی ہے اس کو بھی آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں وہ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے اور وہ تسبیح ہے سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو آپ نے سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر کے سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، تیز تیز نہیں پڑھنا۔ 11 بار اس کو پڑھنا ہے، نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم۔ جب 11 بار آپ اس کو پڑھ کے مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک اور تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ بھی آپ نے 33 بار پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح ہے ربی انی مغلوب فانتصر استغفر اللہ، ربی انی مغلوب فانتصر استغفر اللہ۔ ان دونوں لفظوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، ان کو آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کی یہ تینوں تسبیحاں مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے رب کریم سے اپنے مقصد، اپنی جائز حاجات، جس بھی مقصد جس بھی حاجات کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ نے رب کریم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اب آپ رب کریم سے دعا مانگنے سے پہلے آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے آدھا پڑھنا ہے، درود ابراہیم آپ نے نماز والا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، آپ رب کریم سے دعا مانگ رہے ہیں، کس طرح مانگنی ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور آپ نے سب سے پہلے آدھا درود پاک پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ کا یہ درود پاک آدھا یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رب کریم سے دعا کے لیے جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے دعا مانگی ہے، اس کے لیے آپ نے رب کریم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے باقی کا درود پاک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کی یہاں پر درود پاک کے ساتھ دعا مکمل ہو گئی۔ اب جس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کیا تھا، وہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 7 بار وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ ہے یا وہاب یا وہاب۔ اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ انشاءاللہ خود کمالات دیکھیے گا، رب کریم کی بارگاہ میں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ بس آپ نے سچے یقین اور کامل یقین کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ کی دعا رب کریم کی بارگاہ میں ہر صورت قبول ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور وہ جو ابھی تک آپ کو نہیں مل سکا، اس محرم کے بابرکت مہینے میں آپ کو اللہ پاک وہ ضرور عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔